السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَادَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ صدق اللہ العظیم۔ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کلام کی برکت سے آپ کی زندگی میں رحمتیں برکتیں آپ کو عطا کرے، آپ کی اولاد کی طرف سے آپ کی آنکھوں کو آپ کے دل کو ٹھنڈا رکھے، اور اس قرآن کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کے دل کی بہار، آنکھوں کا نور اور دل کا سکون بنا دے، کیونکہ جب تک قرآن دل کا سکون نہیں بنتا تب تک دلوں کو سکون ملے گی ہی نہیں، کیونکہ دل کا سکون صرف اور صرف اللہ کی یاد میں ہے۔ دنیا میں انسان سب کچھ کر لیتا ہے، پڑھتا ہے، لکھتا ہے، دولت کماتا ہے، شہرت کماتا ہے، دنیا کی طرف جاتا ہے، پھر جب ہر طرف سے تھک جاتا ہے، ہار جاتا ہے، گر جاتا ہے، تو پھر اللہ یاد آتا ہے، اور جب اللہ یاد آتا ہے، اللہ جس کو ہدایت دے دیتا ہے تو سچی سمجھ آتی ہے اور حقیقت کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے سوا، اللہ کی طرف جانے کے سوا انسان کی بقا کا اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ زندگی کی دولت، اس دنیا کی شہرت، اس دنیا کا مال و متاع اس دنیا میں ہی رہ جانے والا ہے، اور اصل چیز جو انسان کے ساتھ جانے والی ہے وہ ہے اس کا ایمان اور اس کے اعمال۔ اور ہم لوگ اتنے بلیسڈ ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ رحمان ہے، رحیم ہے، اور اس کی رحمانیت اور رحیمیت ہمیں ہر موقع پہ نظر آتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کوئی چیکس نہیں لگائے، کوئی ایسے رولز نہیں لگائے جس کو کوئی عام انسان پورا نہ کر سکتا ہو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف بڑھ نہ سکتا ہو۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہی کہہ دیتا کہ کسی خاص نسل کا ہونا ضروری ہے جنت تک جانے کے لیے، میرا قرب پانے کے لیے، یا کسی خاص ذات کا ہونا ضروری ہے، یا کسی خاص رتبے کا ہونا ضروری ہے، یا اتنا مال و متاع ہونا ضروری ہے، تو سوچئے ہم کہاں جاتے۔ اور صرف یہی کہہ دیتا کہ وہی انسان میرا قرب پا سکتا ہے جو گنہگار نہ ہو، جس نے پوری زندگی جو ہے بالکل صحیح گزاری ہو، میری اطاعت کی ہو، تو پھر ہم کہاں جاتے۔ یقین جانے روح کام چاہتی ہے یہ باتیں سوچ کے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ واقعی تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تیری رحیمیت ہم پہ اتنی زیادہ ہے کہ ہم سوچ ہی نہیں سکتے کہ تو نے کوئی راستہ بھی ہمارے لیے بند نہیں کیا۔ تو اس اللہ سے جس نے ہمارے لیے تمام راستے کھول دیے ہیں، اور وہ اللہ جو ہم کچھ بھی کر لیں اور پھر جب ہم اس کے پاس جاتے ہیں شرمندہ ہو کے، اپنے ٹوٹے پھوٹے اعمال لے کے، وہ کھلی باہوں سے ہمیں اپنا لیتا ہے، ہمیں معاف کر دیتا ہے، اور کبھی ماضی کی یاد ہمیں نہیں دلاتا اور کہتا ہے کہ میرے بندے آ گیا تو میرے پاس، تو بھول جا جو تو نے کیا، اب آگے عمل صالح کر، اور اس بات کا پورا یقین رکھ کہ میں تجھے معاف کر دوں گا۔ تو اس رب کے پاس جانے کے لیے انسان ہی بے وقوف ہے جو دیر کرتا ہے۔
کیونکہ اس کے پاس جانا ہی، اس سے ملنا ہی، اس کو اپنا ماننا ہی، اس کو خالق اور مالک مان کے اس کے سامنے سربسجود ہو جانا ہی انسان کی اصل کامیابی ہے۔ اور فوز العظیم تب ہی ملے گا جب ہم اللہ کے ہو جائیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بہت کرم سے، اس کی رحمت سے، اس کے رحم سے، اس کی اتنے بڑے انعام کی وجہ سے ہم سب آج یہاں بیٹھے ہیں اور ہمارے سامنے اللہ کا کلام کھلا ہے، اور اللہ کی دی گئی توفیق کی وجہ سے آج ہم پھر سورہ بقرہ کو پڑھیں گے اور انشاءاللہ تفسیر پڑھتے ہوئے جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہمارا اللہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں انشاءاللہ عمل کی توفیق دے گا آج کی نشست کا آغاز کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنا علما، ربی زدنا علما، ربی زدنا علما۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ پچھلی نشست میں ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 61 تک پڑھا تھا۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 62 سے آج کی نشست کا آغاز کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا بے شک الذین جو لوگ آمنو ایمان لائے، والذین اور جو لوگ ہادو یہودی ہوئے، والنصارى اور نصارہ، والصابئین اور صوبی، من جو آمنا ایمان لائے، باللہ اللہ پر، والیوم الآخری اور روز آخرت پر، وعملا اور عمل کرے، صالحا نیک، فلاہم تو ان کے لیے، اجرہم ان کا اجر، اندہ پاس، ربہم ان کے رب کے، وا اور لانا خوف کوئی خوف، علیہم ان پر، وا اور لانا ہم وہ یحزنون غمگین ہوں گے۔ آئیے با محاورہ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ جو لوگ مسلمان ہیں یا یہودی یا عیسائی یا ستارہ پرست، یعنی کوئی شخص کسی قوم و مذہب کا ہو جو اللہ اور روز قیامت پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا، تو ایسے لوگوں کو ان کے اعمال کا صلہ خدا کے ہاں ملے گا، اور قیامت کے دن ان کو نہ کسی طرح کا خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے۔ سب سے پہلے کچھ امپورٹنٹ ٹرمز جو ہیں ان کو دیکھتے ہیں۔ ان الذین آمنو، وہ لوگ جو ایمان لائے، اس سے مراد مسلمان ہیں اور اس سے مراد امت محمدیہ کے لوگ ہیں۔ اس کے بعد کہا گیا ہادو، یہاں اس سے مراد یہودی ہیں، وہ جو اپنے آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کہتے ہیں۔ اس کے بعد نصارہ سے مراد دین عیسوی کے پیروکار ہیں، اور صابی سے مراد وہ فرقہ ہے جو ستاروں کی یا فرشتوں کی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بہت امپورٹنٹ کرائٹیریا سمجھا دیا۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ سورہ بقرہ جو ہے وہ مدنی سورت ہے، اور کہاں پہ نازل ہو رہی تھی؟ مدینہ میں، جہاں پہ یہودی کثرت سے آباد تھے، اور وہاں پہ مشرک بھی تھے، منافق بھی تھے، اور زیادہ تعداد یہودیوں کی تھی۔ اور یہودیوں کو ایک بہت بڑا ان کے دل میں فخر تھا، اور انہیں یہ گمان تھا کہ نبوت تو بہت عرصے سے بنی اسرائیل میں آ رہی ہے، تو آخری نبی ہیں وہ بھی ہماری ہی نسل میں آئیں گے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ
جب لوگوں کو دیکھتا ہے، ان کے اعمال دیکھتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کیونکہ خالق ہے، مالک ہے، وہ جو فیصلہ کرنا چاہے کرتا ہے، تو ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے، ان گناہوں کی وجہ سے جو وہ کرتے رہے، جو ہم پیچھے پڑ چکے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنی اسرائیل کی جگہ بنی اسماعیل میں بھیجا۔ اس کے بعد ایک بہت بڑا گمان جو یہودیوں کا تھا کہ ہم یہودی ہیں، ہم تورات کے ماننے والے ہیں، ہماری نسل میں بہت سے پیغمبر آئے ہیں، نبی آئے ہیں، تو ایسے ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم جہنم میں جائیں گے، اور ایسے ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کوئی سزا دے گا۔ ان کے اس گمان کو رد کرتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل کی۔ ایک گروہ وہ تھا جو یہ مانتا تھا کہ ہم بغیر ہمارے کسی اعمال کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، اور بغیر حساب کے ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ ایک وہ گروہ تھا جو سمجھتا تھا کہ ہم نے تو اتنے گناہ کر دیے ہیں کہ ہمارے کوئی اعمال جو ہیں وہ قبول نہیں کیے جائیں گے، اور ہم جو ہیں دنیا میں بھی ہمارا انجام برا ہوگا اور آخرت میں بھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس خیال کے رفع کے لیے اس آیت میں ایک قانون کلی بیان فرما دیا ہے۔ اس قانون کو ہمارا سمجھنا بھی بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک محض نام اور لقب کوئی چیز نہیں ہے، اور نہ اس کے ہاں کسی مخصوص نسل یا قوم کی خاندانی عزت اور امتیاز قابل اعتبار ہے۔ اللہ کے ہاں ایمان اور عمل صالح پر دار و مدار ہے انسان کے جنتی اور جہنمی ہونے کا۔ بس کوئی مسلمان ہو یا یہودی ہو، عیسائی ہو یا صوبی ہو، یہ تمام جو مذہب کے گروہ ہیں یہ ہمیں مدینہ میں پائے جاتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ایک کا نام لے کے کہہ دیا، کوئی مسلمان ہو یا یہودی ہو یا عیسائی ہو یا ستارہ پرست ہو، اللہ کے دربار میں کسی کی تخصیص نہیں۔ جو شخص عقائد و اعمال میں پوری اطاعت اختیار کرے گا، وہ پہلے کیسا ہی ہو، اللہ کے ہاں مقبول ہوگا اور اس کی خدمت مشکور ہے۔ اور ظاہر ہے کہ بعد نزول قرآن کے پوری اطاعت دین محمدی یعنی مسلمان ہونے میں منحصر ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ جو سچا مسلمان ہو جائے گا، مستحق اجر و نجات اخروی وہی ہوگا۔ گویا اس آیت میں لوگوں کی نجات کے لیے 3 باتوں کا ہونا ضروری فرمایا ہے۔ یہ 3 بہت امپورٹنٹ باتیں ہیں، یہ آپ بھی نوٹ ڈاؤن کر لیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ کسی خاندان سے ہونے پہ، کسی حسب نسب کے ہونے پہ تمہاری نجات منحصر نہیں ہے، بلکہ 3 باتوں کا ہونا بہت ضروری ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے، ایک تو اللہ کو ماننا، اور جب اللہ کو مانیں گے تو اس کے احکام کو بھی مانیں گے، اور اللہ کے احکام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے معلوم ہوئے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ماننا بھی اللہ کے ماننے میں شامل ہو گیا۔ یعنی اللہ کو ماننا کیا ہے کہ اللہ کو ماننا ہے کہ اللہ ایک ہے، وہ میرا خالق ہے، میرا مالک ہے، اور پھر جب اللہ کو ایک مان لیا تو اس کے تمام احکام مان لیے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکام کی تفصیل ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی۔ تو اللہ کو ماننا، اس کے احکام کو ماننا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننا، اور ان کے دیے گئی شریعت کو ماننا، یہ پہلا پوائنٹ ہے۔ دوسرے، آخرت کو ماننا۔ جب آخرت کو مانیں گے تو عذاب، ثواب، جزا اور سزا، جنت اور جہنم کو بھی مانیں گے۔ جب انسان یہ یقین رکھے گا کہ ایک دن مجھے کٹہرے میں حاضر ہونا پڑے گا، تبھی تو انسان کیئرفل ہوگا، واچفل ہوگا، وہ سوچے گا، سمجھے گا میں نے کیا کرنا ہے، صحیح غلط کو پہچاننے کی جستجو کرے گا، کوشش کرے گا، پھر اپنی امینڈمنٹ کرے گا۔ اگر انسان کو پتا ہو کہ میرا رزلٹ تو آنا ہی نہیں ہے، میں جیسی مرضی پرفارمنس دے دوں، تو کوئی بھی انسان کیا محنت کرے گا؟ آپ سب کہیں گے نہیں۔ اگر رزلٹ ہوگا ہی نہیں تو ہمیں محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور اگر انسان کا اس بات پہ عقیدہ ہی نہ ہو کہ آخرت قائم ہونے والی ہے، تو ہم میں سے کون ہے جو اپنا اخلاق اچھا کرے؟ کون ہے جو اپنے نفس کے بت کو توڑے؟ کون ہے جو اللہ کے احکام کو مانے گا؟ بہت کم لوگ ہی بچیں گے، شاید ہی شاذ و نادر کوئی گنے چنے لوگ۔ تو ایک بہت امپورٹنٹ نقطہ یہ ہے
کہ आखिरत पे यकीन रखना कि एक दिन कायम होने वाला है। हम सबको अल्लाह सुब्हानो ताला के हुजूर हाजिर होना पड़ेगा। हम जो दिखाते हैं, जो बताते हैं और जो नहीं बताते, वो तमाम अमाल हमारे कंधों पे मौजूद करामन कातिबीन अल्लाह के सामने ले आएंगे। रजिस्टर के रजिस्टर भरे होंगे। मैं जो जबान से कहती हूँ, क्या मैं उस पर अमल करती हूँ या नहीं करती हूँ, मेरे दिल के क्या जज्बात हैं, सब खुल के सामने आ जाएंगे। और फिर तमाम चीजों को चेक करके अल्लाह सुब्हानो ताला हु इज दी ओनली जज, वो अपना फैसला सुनाएंगे। और तीसरा इंपॉर्टेंट काम इस आयत में क्या बताया गया है, अमाले सौलेह, यानी नेक काम करना। और नेक काम वही है जिसको अल्लाह और उसके रसूल ने नेक बतलाया है। इसको बड़ा बड़ा कर लें, हमने नेकियों को हद से बढ़ा दिया। जैसे हमने हर चीज में हद से तजावज की, हमने अपनी तरफ से खुद साख्ता चीजें बना ली। और बहुत एक कॉमन सेंटेंस है जो हम बोलते हैं, हम गुनाह का काम तो नहीं कर रहे ना, हम तो नेकी का काम ही कर रहे हैं, हम तो कुरान ही पढ़ रहे हैं, हम नफल ही पढ़ रहे हैं। लेकिन हर वो काम जो अल्लाह और उसके रसूल ने बताया है वो करना नेकी का काम है। इसके अलावा अगर हम हद से तजावज करते हैं तो वो तमाम काम बिद्दत में शुमार होते हैं, और बिद्दत खुली गुमराही है। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज को समझने की जरूरत है। आजकल के मुसलमानों में की सोच में, और जो हम यहूदियों के बारे में, बनी इसराइल के बारे में पढ़ रहे हैं, उस वक्त के लोगों के बारे में जो मदीना में थे, जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सराउंड किया हुआ था, उनकी सोच में और आज के मुसलमान की सोच में कोई फर्क नजर नहीं आता। वो लोग कहते थे कि हम हजरत मूसा के मानने वाले हैं, तौरात हमारे पास है, नबी पैगंबर हमारी नस्ल में आए हैं, हम तो बख्शे बख्शाए हैं, हम तो अगर जहन्नुम में गए तो कुछ घंटे के लिए जाएंगे, फिर निकाल लिए जाएंगे और जन्नत में दाखिल कर दिए जाएंगे। आप आगे ऐसी आयात भी पढ़ेंगे कुरान में जिसमें अल्लाह सुब्हानो ताला कहता है, तुम किस बिना पे ये बातें करते हो, कोई प्रूफ है तो लाके दिखाओ। आज का मुसलमान क्या कहता है कि मैं कलमा पढ़ने वाला हूँ, मैंने कलमा पढ़ लिया है, मैं अमल करूं ना करूं, मैं तो जन्नत में जाऊंगा। बिल्कुल सही बात है, आप जन्नत में जाएंगे क्योंकि आप मुसलमान हैं। लेकिन हर इंसान जो गुनाह करेगा, जो अल्लाह की हदों को तजावज करेगा, वो पहले अपना पूरा हिसाब किताब देगा जहन्नुम में, फिर जन्नत में जाएगा। आज हम लोग उफ उफ कर रहे हैं, कह रहे हैं बहुत गर्मी है, 2 सेकंड की गर्मी हमसे बर्दाश्त नहीं होती। जब हम गर्मी में जाते हैं पसीने पसीने हो जाते हैं, दिल घबरा जाता है, हिम्मत नहीं रहती गर्मी को बर्दाश्त करने की। क्या हमारी इतनी औकात भी है कि हम एक लम्हा उस जहन्नुम में गुजार लें जिसके नीचे आग है, ऊपर आग है, दाएं आग है, बाएं आग है, जो इतनी खौफनाक है कि जिसको इंसान सोच भी नहीं सकता? क्या वहां पे हम एक सेकंड भी गुजार सकते हैं? तो चंद मिनट, चंद घंटे तो बहुत दूर की बात है। एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन जो आज के मुसलमान में पाया जाता है वो ये है कि मैं मुसलमान हूं, मैं कलमा पढ़ता हूं, बस इसके आगे मैं जो करूं वो मेरा पर्सनल मैटर है, मैं तो जन्नत में जाऊंगा। और यही वही बात है जो उस वक्त के यहूद कहा करते थे, और आज के यहूद भी मानते हैं कि हम तो पैगंबरों की चेन से चली आती हुई नस्ल है, हम तो जहन्नुम में नहीं जाएंगे। अल्लाह सुब्हानो ताला ने कितना खोल के, एक एक चीज को खोल के साथ में वाज़े कर दिया कि बेशक जो लोग मुसलमान हुए, यानी कलमा पढ़ लिया तो मुसलमान हुए, मोमिन नहीं हुए, मुसलमान हुए, और वो जो यहूदी हुए, और वो जो नसारा हुए, और वो जो साबी हुए, यानी तमाम जो लोग उस वक्त मौजूद थे और आज भी मौजूद हैं, अल्लाह ने कह दिया कि ठीक है, तुम किसी भी कैटेगरी से ताल्लुक रखते हो, जब तक तुम जो बातें मैं तुम्हें बता रहा हूं उन पे अमल नहीं करोगे, जन्नत और मेरी रजा तुम्हारा मुकद्दर नहीं बनेगी। और उनमें सबसे बड़ी बात क्या है? एक तो अल्लाह को मानना और दूसरा अल्लाह की मानना। आजकल सोशल मीडिया पे भरमार है, लोग कहते हैं हम अल्लाह को मानते हैं, हम बहुत अच्छे मुस्लिम हैं, लेकिन हम अल्लाह ने जो शरीयत के अहकाम दिए हैं उनको हम किस तरह माने, किस तरह इंप्लीमेंट करें, ये हमारा पर्सनल मैटर है। एक बात याद रखिएगा, जब तक कलमा नहीं पढ़ा, जब तक आप मुसलमान नहीं हुए,
جب تک دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے آپ کا پرسنل میٹر تھا, اللہ نے چوائس دی تھی آپ کوئی بھی ریلیجن چوز کر لیں. لیکن ایز سون ایز آپ مسلمان ہو گئے, مسلمان وہ ہوتا ہے جو کلمہ پڑھ لیتا ہے, جو مان لیتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں, تو پھر پرسنل میٹر نہیں ہوتا. پھر شریعت کے تمام احکام تمام مردوں پہ, تمام عورتوں پہ, تمام بچوں پہ امپلیمنٹ ہوتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کون ہے جو حقیقی اس دن کامیابی کا حقدار ہوگا, جس پہ کوئی خوف نہیں ہوگا, کوئی غم نہیں ہوگا. نمبر 1 آمنا باللہ, جو ایمان لائے اللہ پہ. اور اللہ پہ ایمان لانے کا مطلب ہے ایک تو اللہ کو ماننا اور ایک اللہ کی ماننا, اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو شریعت ہمیں دی ہے, جو شریعت کی وضاحت ہمیں دی ہے, اسی کے اکارڈنگ چلنا, اس سے آگے حد پہ تجاوز نہ کرنا. دوسرا آخرت پہ یقین رکھنا, عقیدہ آخرت اتنا مضبوط ہونا کہ اس سے آپ کو کوئی ٹس سے مس نہ کر سکے. ایک دن قائم ہونے والا ہے, جب قیامت قائم ہوگی, جب میں قبر سے نکالی جاؤں گی یا زندہ ہوئی تو مر جاؤں گی, اللہ کے سامنے پیش ہوں گی, اور تمام میرے اعمال, وہ اعمال جو سامنے ظاہر تھے, وہ اعمال جو میں چھپے کرتی تھی, تمام اللہ کے حضور حاضر کر دیے جائیں گے. اور اس دن only judge will be اللہ سبحانہ تعالی. میں کیسی ہوں وہ جانتا ہے, میرے چھپے کو وہ جانتا ہے, میرے ظاہر کو وہ جانتا ہے, اور پھر میرے اعمال کا حساب ہونے والا ہے. جزا اور سزا قائم ہوگی. جب میں اس بات پہ پورا یقین رکھوں گی تبھی تو میں پریکٹیکل اپلیکیشن کر سکوں گی ان احکام کی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی کتاب اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے مجھے بتائے. اور دوسرا, اس کے بعد تیسرا امپورٹنٹ کام کیا ہے؟ عمل صالح. کلمہ پڑھ لیا, کہہ دیا کہ میں مسلمان ہوں, اس کے بعد میں نے کوشش کر لی, اس کے بعد میرا عقیدہ آخرت پورا ہو گیا, تو پوری زندگی جب تک میں زندہ ہوں میں نے عمل صالح کرنے ہیں. عمل صالح کیا ہے؟ کیا ہر فیس بک پوسٹ یا ہر فارورڈ میسج جس میں مجھے بتایا جا رہا ہے کہ اتنے نفل پڑھ لو تو اتنے سال کے گناہ بخشے جائیں گے, یا اتنی نماز پڑھ لو تو پوری زندگی کی قضا نمازیں بخشی جائیں گی, یہ میسجز فالو کر کے میں عمل صالح کر رہی ہوں؟ نہیں. عمل صالح میں بہت ضروری ہے کہ آپ کریکٹ پاتھ کو فالو کریں, اور وہ کریکٹ پاتھ آپ کو ملے گا قرآن سے اور احادیث سے. کوئی بھی چیز فالو کرنے سے پہلے ضرور سوچئے اور اس کی تحقیق کریں, کیا یہ عمل صحیح ہے, کیا یہ عمل صالح ہے, کیا یہ نیک عمل ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ کو لگتا ہے نیک عمل ہے تو تحقیق کریں. احادیث جو فارورڈ کی جاتی ہیں وداؤٹ اینی نمبر, وداؤٹ اینی ڈسکرپشن, ہم بغیر سوچے سمجھے بھی نیکی ہے نا, کوئی غلط کام تو نہیں کرے, فالو کرتے ہیں, اگر وہ صحیح نہیں ہے تو ہم سے حد سے تجاوز کر رہے ہیں. ہم ویسے تو ہر چیز بڑی ٹھوک پٹک کے لیتے ہیں, بڑی تحقیق کرتے ہیں, اس کا یہ ریئیکشن ہے, اس کا وہ ریئیکشن ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو رولز بنائے ہیں ہم ان میں کیوں نہیں ان کے بارے میں سوچتے, اپنے آپ کو انویسٹ کرتے, ان کی تحقیق کرتے. تو 3 کرائٹیریاز جب ہوں گے, کیا؟ ایمان باللہ اور آخرت پہ ایمان اور عمل صالح, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے بس ان کے لیے اجر ہے, بہت اچھا بدلہ ہے. کس کے پاس؟ کیا دنیا والوں کے پاس؟ نہیں, اندا ربہم, ان کے رب کے پاس. جب ہم نیک اعمال کرتے ہیں نا, جب ہم اپنے آپ کو کریکٹ کر رہے ہوتے ہیں, ہم اپنا سیلف انالیسس بھی کر رہے ہوتے ہیں, ہم آہستہ آہستہ اللہ کی طرف بڑھے ہوتے ہیں, تو ایک بہت بڑی چیز جو میں نے لوگوں میں دیکھی ہے, ہم چاہتے ہیں کہ دنیا ہمیں مانے, یا دنیا ہماری تعریف کرے, یا دنیا ہمارے لیے آسانی پیدا کر دے, یا دنیا ہمارے لیے بالکل ہمارے راستے ہموار کر دے. اللہ نے کہا نہیں, تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے, ثواب ہے. کس کے پاس؟ میرے پاس, کیونکہ میں تمہارا رب ہوں, میں منعم ہوں, میں ربی ہوں, میں دینے والا ہوں, میں پالنے والا ہوں, میں گفٹ دوں گا, میں عطا کروں گا. لوگ تمہیں نہیں دیں گے, اس کا اجر تم نے لوگوں سے ایکسپیکٹ نہیں کرنا کہ اب میں سدھر گیا ہوں, اب میں اللہ پہ ایمان لایا ہوں, اپنے آپ کو کریکٹ کر رہا ہوں, عقیدہ آخرت بھی ٹھیک ہو گیا, عمل بھی بہتر کر لاؤں, forgive and forget کی فلسفی بھی اپنا رہا ہوں, جھگڑا بھی نہیں کر رہا, تو اب تمام لوگ بھی میرے ساتھ صحیح ہو جائیں. اللہ نے کہا نہیں, اس کا اجر تو میں دوں گا, کیونکہ اجرہم عند ربہم, اس کا بدلہ, اس کا اجر میرے پاس ہے. اور سب سے بڑا اجر کیا ہے
کہ اس دن جب قیامت قائم ہو جائے گی انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. انسان کو جب پتا ہوتا ہے نا کہ رزلٹ آنے والا ہے ہاتھ پاؤں کانپنا شروع کر دیتے ہیں اور اس کے بعد ایک عجیب سی کیفیت آ جاتی ہے. لیکن جب انسان کو 100% شور ہوتا ہے نا کہ میں نے اپنی پوری ایفرٹ کی ہے اور میرا رزلٹ اچھا آئے گا تو وہ انسان بڑا مطمئن ہو کے بیٹھا ہوتا ہے. تو اتنا بڑا انعام ملے گا اس دن جب کوئی نفس کسی نفس کے کام نہیں آئے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر قسم کے خوف کو، ہر قسم کی پریشانی کو، ہر قسم کی گھبراہٹ کو، ہر قسم کے غم کو انسان سے دور کر دے گا، نجات دے دے گا. تو آج کے بعد ہمارا تعلق جس سے بھی ہے، مسلمان ہے نا، الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ کا کرم ہے ہم مسلمان ہیں. ہم مسلمان ہیں نا تو مسلمان سے مومن ہونے کا جو ڈسٹینس ہے وہ ہم نے طے کرنا ہے. کیسے؟ ہم نے اللہ پہ ایمان رکھنا ہے، اللہ کو ماننا ہے، اللہ کی ماننی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو راستہ بتایا ہے اس پہ چلنا ہے. دوسرا، ہر وقت اپنی آخرت کو یاد رکھنا ہے کہ ابھی میں مروں گی، کل دوسرا دن ہوگا. وہ لوگ جن کی میں کیئر کرتی ہوں، جن کے پیچھے میں اللہ کی نہیں مان رہی، وہ لوگ میرے کچھ کام نہیں آئیں گے، مجھے دفنا کے چلے جائیں گے اور پھر بعد میں کہیں گے کھانے میں مسئلہ تھا، بوٹی گلی ہوئی تھی یا گلی ہوئی نہیں تھی، یا انہوں نے کھانا دیا یا انہوں نے نہیں دیا. کام کون آئے گا؟ اللہ. اور تیسرا، عمل صالح، ہر چھوٹی سے چھوٹی نیکی میں نے کرنی ہے، میں نے کوئی موقع ضائع نہیں ہونے دینا. کیا پتا وہ چھوٹی نیکی ہی مجھے بخشوا دے، کیا پتا وہ چھوٹی سی نیکی ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاص رحمت میرے اوپر کر دے. اور پھر اس کا رزلٹ، اس تمام سٹرگل کا رزلٹ کیا میں نے لوگوں سے ایکسپیکٹ کرنا ہے؟ ہرگز نہیں. کیونکہ اس کا اجر کس کے پاس ہے؟ میرے رب کے پاس، جو میرا مالک ہے، خالق ہے، وہ مجھے اجر دے گا. اور اس کی کمپلیٹ اجر کی مجھے امید صرف اپنے رب سے ہے. اور اتنا بڑا اجر کیا ہوگا کہ اس دن جب میں اس کے سامنے پیش ہوں گی کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی غم نہیں ہوگا. آئیے اگلی آیات کو دیکھتے ہیں. اور اس جب آخذنا، ہم نے لیا، میثاقکم، تم سے اقرار، ورفعنا، اور ہم نے اٹھایا، فوقکم، تمہارے اوپر، الطور، کوہ طور کو، خذو، پکڑو، ما آتیناکم، جو ہم نے تمہیں دیا، بقوۃ، مضبوطی سے، واذکروا، اور یاد رکھو، ما، جو فیہ، اس میں، لعلکم، تاکہ تم، تتقون، پرہیزگار ہو جاؤ. ثم، پھر، تولیتم، تم پھر گئے، من بعدی، بعد، ذالکا، اس، فلو، پس اگر نہ، فضل اللہ، فضل اللہ کا، علیکم، تم پر، ورحمتہ، اور اس کی رحمت، لکنتم، تو تم تھے، من الخاسرین، نقصان اٹھانے والوں میں سے. وَلَقَدْ، اور البتہ، علمتم الذین، تم نے جان لیا جنہوں نے، اعتدوا، زیادتی کی، منکم، تم سے، فی السبت، ہفتے کے دن، فَقُلْنَا، تب ہم نے کہا، لہم، ان سے، کونو، ہو، تم ہو جاؤ، قرادۃ، بندر، خاسئین، ذلیل. فَجَعَلْنَاهَا، پھر ہم نے اسے بنایا، نکالاً، عبرت، لما بین یدیہا، سامنے والوں کے لیے، وما، اور جو، خلفہا، اس کے پیچھے، وموعظۃ، اور نصیحت، للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے. آئیے بامحاورہ ترجمہ دیکھتے ہیں. اور جب ہم نے تم سے عہد کر لیا اور کوہ طور کو تم پر اٹھا کھڑا کیا اور حکم دیا کہ جو کتاب ہم نے تم کو دی ہے، کون سی کتاب دی گئی تھی؟ تورات، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی. جو کتاب ہم نے تم کو دی ہے اس کو زور سے پکڑے رہو اور جو اس میں لکھا ہے اسے یاد رکھو تاکہ عذاب سے محفوظ رہو. تو تم اس کے بعد عہد سے پھر گئے، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تو تم خسارے میں پڑ گئے ہوتے. اور تم ان لوگوں کو خوب جانتے ہو جو تم میں سے ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کرنے میں حد سے تجاوز کرتے تھے، تو ہم نے ان سے کہا کہ ذلیل و خوار بندر ہو جاؤ، اور اس قصے کو اس وقت کے لوگوں کے لیے اور جو ان کے بعد آنے والے تھے عبرت اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت بنا دیا.
بنی اسرائیل فرعونیوں سے نجات حاصل کرنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بار بار اصرار کرتے تھے کہ ہمارے لیے احکام کی ایک مستند آسمانی کتاب لا دیجئے تاکہ اس پہ عمل ہم کر سکیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر کتاب توریت عطا ہوئی تو آپ نے واپس تشریف لا کر قوم کو دکھلائی اور سنائی تو کہنے لگے کہ تورات کے حکم تو بہت مشکل ہیں اور بھاری ہیں، اس پر ہم سے عمل نہیں ہوگا، حالانکہ وہ سب احکام ان کے حالات اور اس وقت کی مناسبت سے ہی تھے۔ ان کی اس نافرمانی اور بغاوت پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک فرشتے کو حکم دیا کہ کوہ طور جو ایک بہت بڑا پہاڑ ہے اس کا ایک بڑا ٹکڑا اٹھا کر ان کے سروں پر مولک کر دو کہ یا تو اس کتاب کے احکام کو قبول کرو ورنہ یہ پہاڑ تم پر ابھی گرا دیا جائے گا۔ یہ دیکھ کر بنی اسرائیل ڈر کے مارے کانپنے لگے اور ان میں مخالفت کی جرت باقی نہ رہی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بار بار بنی اسرائیل کسی چیز کا مطالبہ کرتے تھے، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ اس مطالبے کو پورا کر دیتے تھے تو وہ اس نعمت کی ناشکری کرتے تھے، ناقدری کرتے تھے، یہ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں۔ انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہا کہ ہمیں من و سلوہ چاہیے، بہت گرمی ہے، بادل کا ٹکڑا چاہیے، ہمیں چشمہ چاہیے، ہمیں فرعون سے نجات چاہیے، ہمیں بہت سی چیزیں انہوں نے ڈیمانڈ کی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، ہم پیچھے پڑ چکے ہیں کہ بار بار ان کو وہ چیز دے دی۔ جب فرعونیوں سے نجات مل گئی بنی اسرائیل کو تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہمیں کتاب چاہیے اللہ کی طرف سے جن کے احکام پہ ہم عمل کر سکیں اور پھر ہم اللہ کے پسندیدہ بن سکیں۔ اب اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ بلا لیا اور ہم نے پیچھے دیکھا تھا کہ 40 دن تک وہ وہاں پہ رہے، لیکن جس کے دل میں جس کے عقیدے مضبوط نہیں ہوتے نا وہاں پہ کہیں نہ کہیں ملاوٹ آ جاتی ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تو رات کو لے کے ان کے پاس آئے تو انہوں نے کیا کہا کہ اس کے احکامات تو بہت مشکل ہیں، ہم سے اس پہ کام نہیں ہوگا، یہ کام بہت مشکل ہے۔ کیا دل میں کوئی گھنٹی بجی اور کوئی بات آپ کو سنائی دی؟ آج کا مسلمان کیا کہتا ہے؟ قرآن بہت مشکل ہے، شریعت بہت مشکل ہے، اس کی امپلیمنٹیشن آج نہیں ہوتی، آج زمانہ بدل گیا ہے، 2026 کی عورتیں ہیں ہم، کیا ہم نقاب پردہ کر کے بیکورڈ ہو جائیں، غار میں جا کے چھپ جائیں، کیا ہم پیچھے ہو کے بیٹھ جائیں؟ کیسے آپ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ مکس گیدرنگز نہیں کرنی، یہ وہ زمانہ ہے جب ہم پہ یہ کریں؟ نہیں، یہ اسلام کے رولز آج امپلیمنٹ نہیں ہوتے۔ ان آیتوں کو پڑھتے ہوئے بات تو بنی اسرائیل کی ہو رہی تھی، ایسے لگا بہت سے لوگوں کی آوازیں جو آج اس دنیا میں اس وقت میں رہتے ہیں میرے کانوں میں پڑ رہی تھی کہ بہت مشکل ہے دین کو امپلیمنٹ کرنا۔ اگر ہم صرف کلمہ پڑھتے رہیں گے نا تو ہم مسلمان ضرور ہو جائیں گے لیکن مومن نہیں ہو سکتے جب تک امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ میری امت میں بنی اسرائیل کی جتنی بیماریاں تھی وہ میری امت میں بھی بہت حد درجے تک پائی جائیں گی، اور آج میں دیکھتی ہوں یہ بیماری تو ہمارے اندر بھی آ گئی۔ ہم کہتے ہیں قرآن کو فالو کرنا، اس کو اپنے اوپر امپلیمنٹ کرنا، شریعت کو لاگو کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ جب ہم یہ تمام چیزیں مانتے ہی نہیں ہیں تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ہماری زندگیوں میں سکون آئے؟ بنی اسرائیل کیونکہ ضدی قوم تھی، ہٹ دھرم قوم تھی، انہوں نے تورات مانگی، حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے ان کے لیے تورات لے کر آئے، انہوں نے کہا بہت مشکل کتاب ہے، ہم فالو نہیں کر سکتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ڈرانے کے لیے کوہ طور کا ایک ٹکڑا ان کے سروں پہ فرشتے کو کہا کہ معلق کر دو تاکہ یہ ڈر جائیں۔ ڈر کے مارے تھوڑی دیر کے لیے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم مان لیں گے، ہم پہ پہاڑ نہ گرا دینا۔ جیسے ہی وہ پہاڑ نیچے ہوا پھر اپنی روش میں چلنے لگے، اور یہی حرکتیں ہیں آج کے مسلمان کی۔ جب بیماری آتی ہے نا گھر میں، جب مصیبت آتی ہے گھر میں، جب اتنی مشکل آتی ہے کہ کچھ نظر نہیں آتا، پتا ہوتا ہے اب کسی نے کام نہیں کرنا، تو اللہ یاد آ جاتا ہے۔ قرآن پڑھیں گے، ختم کرائیں گے، توبہ کریں گے، استغفار کے نفل پڑھیں گے، اللہ کو خسرت سے یاد کریں گے، کہیں گے اللہ تعالیٰ آئندہ نہیں کروں گا، غلطی ہوگی اللہ مجھے معاف کر دے، اور جیسے ہی حالات بہتر ہوں گے اللہ تعالیٰ صحت دے گا، اللہ تعالیٰ گھر میں خوشیاں دے گا، اللہ کے احکام کو بھول جائیں گے اور پھر کہیں گے بھائی اب کیا کروں، اکلوتے بیٹے کی شادی ہے، اب نہیں کروں گی تو تب کب کروں گی۔ بالکل صحیح بات ہے، آپ سب صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن پھر ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ کیوں ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پہ اپنا فضل کرم ہر طرح سے جاری رکھے گا اور ہمارے دلوں پہ زنگ بھی نہیں لگے گا اور ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر طرح سے قبول کر لے گا۔
پیچھے آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بڑا کلیئرلی کہہ دیا کہ ایمان باللہ ہوگا، آخرت پہ ایمان ہوگا اور عمل صالح ہوگا، تبھی تمہیں خوف اور غم سے نجات ملے. اور یقین جانیں یہ تو میں آپ کو سٹیمپ پیپر پہ لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں اپنی زندگی کے ایکسپیرینس سے، کہ زندگی میں ہمیشہ انسان خوف زدہ رہتا ہے، غم زدہ رہتا ہے، شک و شکوک میں مبتلا رہتا ہے جب تک اللہ کو صحیح طور پہ اپنا آقا نہیں مانتا اور اللہ کی نہیں مانتا. دنیا کا خوف، لوگوں کا خوف، فیوچر کا خوف آپ کو گھیرے رکھتا ہے. لیکن جیسے ہی آپ مکمل طور پہ سبمٹ کرتے ہو اور کہتے ہو آج کے بعد مجھے صرف اللہ کی ہی تو ماننی ہے، لوگ کیا کہیں گے مجھے اس سے تعلق نہیں ہے کیونکہ مجھے ابھی آخرت بنانی ہے، تو اللہ تعالیٰ دنیا آخرت کے غموں سے نجات دے دیتا ہے. ہمارے لیے سیکھنے کی ایک بہت بڑی بات یہ ہے کہ ہم نے اس دن کا انتظار نہیں کرنا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کسی تکلیف میں مبتلا کرے گا تب ہم اللہ کو یاد کریں گے، بلکہ ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنی خوشیوں میں بھی یاد رکھنا ہے. جب خوش ہوتے ہیں اللہ کو زیادہ یاد کیا کریں، اللہ کا بہت شکر ادا کیا کریں، کیونکہ ہم کسی خوشی کے کسی انعام کے مستحق نہیں ہیں. جو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں زندگی میں خوشیاں دیتا ہے نا، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہم پہ کرم ہوتا ہے، اس کا رحم ہوتا ہے، اس کا بہت بڑا انعام ہوتا ہے. ورنہ جو ہم لوگوں کی حرکتیں ہیں، جو ہم لوگوں کی کرتوت ہیں، اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتا تو ہم اس وقت تک تو بندر بنے ہوتے یا سور بنے ہوتے یا پتہ نہیں کس قسم کی شکلیں لے کے پھر رہے ہوتے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی مثال دے کے آج کے مسلمان کو یہ سکھا دیا کہ تمہیں احکام شریعت پکڑنے پڑیں گے، تمہیں قرآن کو پکڑنا پڑے گا، شریعت کو فالو کرنا پڑے گا، تبھی تمہارے لیے آسانی ہوگی. اگر نہیں کرو گے تو اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ کوئی بھی عذاب تمہارے اوپر آ جائے. اور آج ہم دیکھتے ہیں مسلمان ورلڈ کے مختلف ایریاز میں، مختلف کنٹریز میں کتنا سفر کر رہے ہیں، لیکن جو مومن ہے وہ اس پہ بھی شکر کر رہا ہے، اللہ کو یاد کر رہا ہے، اور جو صرف نام کا مسلمان ہے وہ گلے اور شکوے ہی کر رہا ہے اور یہی کہہ رہا ہے کہ شریعت پہ عمل کرنا میرے لیے بہت مشکل ہے. اب سوال، ایک بہت امپورٹنٹ سوال ہے جو ذہن میں آتا ہے کہ دین میں تو جبر نہیں ہے، دین میں جبر نہیں ہے، کہتے ہیں جبرن جو ہے دین کو امپلیمنٹ نہیں کیا جا سکتا، تو پھر بنی اسرائیلیوں پر پہاڑ لٹکا کر انہیں تورات کے احکام قبول کرنے اور ان پہ عمل کرنے پر کیوں مجبور کیا گیا؟ اب اس سوال کو بہت غور سے سمجھیے گا کیونکہ یہ آج کے مسلمان کا بھی سوال ہے. کہتے ہیں جی دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، آپ مجھے نہیں کہہ سکتی کہ میں اپنے آپ کو کور کروں، آپ مجھے نہیں کہہ سکتی کہ میں نماز پڑھوں، آپ مجھے یہ نہیں کہہ سکتی وہ نہیں کہہ سکتی. تو اس کا جواب یہ ہے کہ ابتدائن یعنی انیشلی کسی کو قبول اسلام پر یا ایمان پر مجبور کرنے کی تو دین میں اجازت نہیں ہے. یعنی ہم کسی کو فورسفلی مسلمان نہیں کر سکتے، اس چیز کی اجازت نہیں ہے. یعنی عام کافر پر یہ جبر نہیں ہم کریں گے کہ تم مسلمان لے آؤ، تم مسلمان ہو جاؤ، تم ایمان لے آؤ ورنہ میں تمہیں مار دوں گا. اسی لیے جہاد میں جزیہ بھی ہے کہ اس کے قبول کرنے سے بھی جہاد رک جاتا ہے. لیکن بخوشی قبول ایمان اور اسلام کے بعد، یعنی آپ نے ریلیجن کو ایکسیپٹ کر لیا، آپ نے کلمہ پڑھ لیا، خوشی سے آپ مسلمان ہو گئے، اس کے بعد اگر کوئی شخص دین کے دستور سے بغاوت کرے گا تو اسے ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا. یہ بنی اسرائیل پہلے اپنی رضا اور رغبت سے ایمان لا چکے تھے اور اب اپنے دین کے دستور سے یعنی تورات سے جو اس وقت ان کا دستور تھا بغاوت کر رہے تھے، اس لیے اسے برداشت نہیں کیا گیا. اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ثم تولیتم من بعد ذلک فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین. یعنی تمہاری بدعہدی اور عہد شکنی کا اقتضا تو یہ تھا کہ تم کو فوراً عذاب سے ہلاک کر دیا جاتا، مگر پھر اللہ نے اپنا فضل اور مہربانی تم پر فرمائی اور اپنی رحمت سے حضرت شمیل علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام اور دیگر انبیاء کو بھیج کر تمہاری ہدایت اور راہ راست پر لانے کا سامان کیا. یہ خدا کا فضل تھا، ورنہ یہود تو دنیا میں اپنی تباہی اور عذاب آخرت کا سامان جو تھے وہ اکٹھا کر چکے تھے. اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے واقعہ سبت کا ذکر کیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کئی سو سال بعد حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں یہودیوں کی ملک شام کے غربی جانب سمندر کے کنارے ایک آبادی تھی جس کا نام ایلا تھا.
اس میں تقریباً 80,000 یہودی آباد تھے اور ان کی تجارت کا دار و مدار مچھلیوں پر تھا۔ سنیچر جو سیٹرڈے کو کہتے ہیں، سیٹرڈے کے روز جس کو سبت کہتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں شکار کھیلنے یا کاروبار دنیا کرنے کی سخت ممانعت تھی۔ جیسا کہ تورات میں حکم تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمائش میں مبتلا کیا اور امتحاناً یہ صورت کر دی کہ سنیچر ہی کے دن بڑی کثرت سے مچھلیاں پانی کی سطح پر طے کر آ جایا کرتی تھی اور باقی دنوں میں پانی کے اندر رہا کرتی تھی۔ یہ حالت ایک عرصے تک قائم رہی تو اس بستی کے یہودیوں کو ہیلا سازی اور کوئی تدبیر نکالنے کی فکر ہوئی کہ اللہ کے حکم کی ظاہری صورت بھی برقرار رہے، یعنی سنیچر کے دن شکار نہ کرنے کا حکم بھی پورا ہو جائے اور مچھلیاں جو اس دن کثرت سے آتی ہیں وہ بھی ہاتھ لگ جائیں۔ بس پہلے تو ایک شخص نے یہ حرکت کی کہ سیٹرڈے کے روز ایک مچھلی پکڑ کر ڈورے سے باندھ کر پانی میں چھوڑ دی اور پانی کے کنارے ایک کیل گاڑ کر ڈوری کا کنارہ اس کیل میں باندھ دیا تاکہ مچھلی جا نہ سکے۔ پھر اتوار کا دن ہوا تو اس کو پکڑ لایا۔ اسی طرح اس نے دوسرے سنیچر کو کیا۔ آہستہ آہستہ کیا ہوا کہ لوگوں کو اس کا حال معلوم ہوا تو انہوں نے بھی اسی طرح خفیہ یہ حرکت کرنی شروع کر دی اور اسی طرح کچھ عرصے تک کرتے رہے۔ پھر یہ لوگ دلیر ہو گئے اور اعلان سمندر کے کنارے قریب گہرے حوض اور تالاب کھود لیے اور سمندر سے نالیاں کاٹ کر حوضوں تک پہنچا دی۔ سنیچر کے دن حسب معمول مچھلیاں پانی کی سطح پر آتی تھیں اور نالیوں میں ہوتی ہوئی حوضوں میں آ جاتی تھیں اور وہ نالیوں کو بند کر دیتے تاکہ واپس نہ جا سکے، اور اتوار کے دن یہ مچھلیاں پکڑ لیتے اور اعلانیہ بازاروں میں فروخت کرتے۔ بنی اسرائیل کے پیغمبر وقت حضرت داؤد علیہ السلام نے منع فرمایا کہ ایسی حرکت نہ کرو، تو تقریباً 1200 یہودی تو حضرت داؤد علیہ السلام سے متفق رہے، بلکہ پہلے ہی سے یہ لوگ اس ہیلا سازی اور چال بازی میں شریک نہ تھے اور دوسروں کو بھی اس جرم سے منع کرتے تھے۔ باقی یہود کے 2 گروہ ہو گئے، ایک اعلان مچھلیاں پکڑ کر فروخت کرنے والا، دوسرا اگر وہ خود تو شکار نہ کرتا لیکن دوسروں کو شکار کرنے سے منع بھی نہیں کرتا۔ ایک گروہ کون تھا؟ جو اس چیز سے باز آ گیا، اس نے کہا یہ غلط بات ہے، یہ نہیں کرنا۔ دوسرا گروہ تھا جو اعلان غلط کام کرتا تھا، جس چیز سے اللہ نے منع کیا وہ کرتا تھا۔ اور تیسرا کیا تھا کہ وہ خود تو یہ کام نہ کرتا لیکن ان لوگوں کو منع بھی نہ کرتا۔ بہرحال اس دن عبادت کی بے حرمتی، حکم الہی کی نافرمانی اور گناہوں کی وجہ سے اس فرقے کو بندروں کی صورت پر مسخ کر دیا گیا۔ استغفر اللہ۔ اور 3 دن کے اندر یہ مجرم گروہ اپنے اپنے مکانوں کے اندر نہایت ذلت کے ساتھ ہلاک ہو گئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ مسخ شدہ قوم 3 دن کے اندر سب ہلاک ہو گئی تھی اور ان کی کوئی نسل نہیں ہے جو بندر کی شکل میں ہو جو اب بھی موجود ہو۔ یہ واقعہ اگرچہ بنی اسرائیل کے ایک فرقے کا ہوا تھا، مگر اس واقعے کو خود بنی اسرائیل کی تاریخ اور کتابوں میں کافی اہمیت حاصل تھی، اور یہ عبرت انگیز واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے یہود بھی خوب اچھی طرح جانتے تھے۔ اس لیے اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں ان لوگوں کا علم بھی ہے۔ آگے اس سزائے مس کی حکمت ارشاد فرمائے گی کہ یہ سزا بندر بنا دیے جانے کی اس لیے دی گئی تاکہ نافرمانوں کو عبرت اور پرہیزگاروں کو نصیحت ہو۔ اس وقت کے لوگوں کے لیے بھی یہ واقعہ باعث عبرت ہوا اور بعد کے آنے والے لوگوں کے لیے بھی باعث نصیحت ٹھہرتا ہے کہ سب لوگ اللہ کے حکم کی نافرمانی کے انجام سے آگاہ رہیں اور خبردار رہیں اور زندگی کے ہر معاملے میں محتاط رہیں اور خدا سے ڈرتے رہیں۔ ابھی تو ہم نے پڑھا واقعہ سب، لیکن لٹرلی دل کام کیا میرا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہم مانتے ہیں، ہم کلمے پڑھتے ہیں، لیکن ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نہیں مانتے۔ واقعہ سب میں ہم نے دیکھا کہ ایک قوم تھی ایلا کے نام سے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ سیٹرڈے کو آپ نے شکار نہیں کرنا،
انہوں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن سیٹرڈے کو کیا ہوا کہ مچھلیاں جو ان کے پوری جس کی تجارت اور کاروبار جن کا اس پہ منحصر تھا زیادہ آتی تھی. شروع میں تو وہ صبر کر کے بیٹھے رہے وہ. پھر کیا ہوا، ایک بندے نے کیا کیا کہ مچھلی پکڑی، ڈوری باندھی، اس نے مچھلی نکال لی سنڈے والے دن. سنڈے والے دن اور لوگوں نے دیکھا، انہوں نے کہا اچھا اس سے تو نکال لی، اس سے تو کچھ نہیں ہوا، اس سے تو اللہ کا کوئی عذاب نہیں ہوا، ہم بھی ایسے کر لیتے ہیں، ہم سیٹرڈے کو تو نہیں نکالیں گے لیکن ہم سنڈے کو ضرور نکالیں گے. انہوں نے آہستہ آہستہ یہی کرنا، ڈوریاں باندھنا شروع کی، مچھلیاں نکالنا شروع کی. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جیسے رسی دراز کرتا ہے نا، تو ان کی رسی دراز ہوگی. انہوں نے کہا یہ کچھ نہیں ہوتا، کوئی عذاب نہیں آنے والا، ایسے ہی بولتے ہیں، ایسے کرتے ہیں، اب تو ہم ہوز بناتے ہیں، ہم گھڑے کھودیں گے، اس میں مچھلیاں پھنس جائیں گی، ہم سیٹرڈے کو نہیں نکالیں گے، ہم سنڈے کو نکال لیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب دیکھتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب سنتا ہے. وہ اپنے طور پہ اپنی عقل استعمال کر کے کام کر رہے ہیں، اللہ سب دیکھ رہا ہے. اور پھر اس وقت جو تھے حضرت داؤد علیہ السلام موجود تھے، انہوں نے منع بھی کیا کہ ایسی حرکتیں مت کرو، اللہ تعالیٰ کا سخت عذاب ہوگا. اور حضرت داؤد کے ساتھ کچھ لوگ بھی تھے جنہوں نے کہا ایسے مت کرو، سخت عذاب ہوگا. تو 3 گروہوں میں قوم جو تھی وہ ڈیوائڈ ہو گئی. ایک وہ جو علیہ اعلان غلط کام کرتے تھے، بھی ہم کہہ رہے ہیں کچھ نہیں ہوگا، جو ہوگا دیکھی جائے گی، عذاب ہوگا تو ہمیں ہوگا، تمہیں کیا تکلیف ہے. دوسرے وہ لوگ جو کرتے نہیں تھے لیکن وہ ان کو برا بھی نہیں کہتے تھے جو کہہ رہے ہیں. اور تیسرے وہ لوگ ہیں جو کہتے تھے تم لوگ غلط کام کر رہے ہو، اللہ سے ڈر جاؤ. اللہ اکبر. کیا ہوا جب وہ انہوں نے نہ مانے، اللہ نے ڈھیل دیتا گیا اور ایک دن ایسا آیا کہ جو لوگ غلط کام کر رہے تھے علیہ اعلان، اللہ کے حکموں کو نہیں مان رہے تھے، اور وہ لوگ جو ان کو نہیں روک رہے تھے، وہ سب بندر بن گئے. ایک سیکنڈ یہاں پہ رکتے ہیں اور اپنے اپنے گروانوں میں جھانکتے ہیں. ایسے کتنے کام ہیں جو اللہ نے مجھے کہا ہے میں نے کرنے ہیں، مجھے پتا ہے، میں بادشاہور ہوں، میں مسلمان ہوں، پڑھی لکھی ہوں، 2026 کی عورت ہوں، کیسے ہو سکتا ہے کہ مجھے پتا نہ، مجھے سب پتا ہے. لیکن ایسے کتنے کام ہیں جو میں نہیں کرتی. ایک سیکنڈ لے اور ذرا سوچیے. اور میری اتنی عمر بھی ہو گئی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ابھی تک مجھے بندریا نہیں بنایا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میری شکل کو مسخ بھی نہیں کیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میری پکڑ نہیں کی. اب مجھے اس بات کا جواب دیجیے گا، تو کیا ہمیں اپنی روش پہ کنٹینیو رہنا چاہیے؟ اللہ نے ہمیں مہلت دی، اس نے اپنی رحمانیت دکھائی، رحیمیت دکھائی. اس نے کہا تم امت محمدیہ ہو، تم آخری نبی کی امت ہو، امت وسط ہو، تمہیں تو رول ماڈل بننا تھا، تم کن چیزوں میں پڑ گئے؟ چلو پڑ گئے، میں نے تمہاری شکل تبدیل نہیں کی، میں نے تمہارے گناہوں کو کھول کے دنیا کے سامنے نہیں لایا. پھر بھی تم نے کیا کیا؟ تم نے میرا شکر ادا نہیں کیا، بلکہ تم اسی روش میں اتنے آگے بڑھ گئے کہ تمہیں صحیح غلط کی پہچان ختم ہو گئی. کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتا تو ہمیں کچھ بھی بنا نہیں سکتا تھا؟ وہ تو خالق ہے، وہ مالک ہے، اس کے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں ہے. لیکن اس نے ہمیں نہیں بنایا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے واقعی سب بتا کے، اور اگلی آیت میں یہ بتا کے کہ یہ واقعہ پچھلوں کے لیے عبرت کا سامان ہے اور آنے والوں کے لیے نصیحت ہے. نصیحت کس کے لیے؟ جو اللہ سے ڈرے اور اللہ کو جاننا چاہے، اس کی ماننا چاہے. تو میری پیاری بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، یقین جانے ہم جو تھوڑی سی نماز پڑھ کے نا، تھوڑا سا قرآن پڑھ کے، کچھ روزے رکھ کے سمجھتے ہیں کہ ہم جنت میں چلے جائیں گے. اللہ چاہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے، وہ بڑا رحمان ہے، وہ تو گناہ گاروں کو بخشنے والا ہے، لیکن اتنا آسان راستہ نہیں. ہمیں اپنے اوپر دین کو لاگو کرنا پڑے گا. امپلیمنٹیشن بہت ضروری ہے. آج علم بہت زیادہ ہے، کثرت علم کی. آپ اٹھائیں، یوٹیوب کھولیں، فیس بک کھولیں، اتنے ادارے بن گئے ہیں، دین کا علم بہت لوگ پہنچا رہے ہیں. لیکن سارا مسئلہ جو میں دیکھ رہی ہوں آج کل آ کے پہنچ رہا ہے، وہ ہے عمل پہ. علم سے عمل تک جب ہم آتے ہیں تو ہم ifs اینڈ بٹس میں پھنس جاتے ہیں. اللہ، اب میں یہ کام کروں گی تو لوگ کیا کہیں گے، اب میں یہ کام کروں گی تو میں بیکورڈ ہو جاؤں گی، لوگ مجھے کیو وومن کہیں گے. اب میں یہ کام کروں گی تو مجھے پروموشن نہیں ملے گا اپنی جاب پہ. اب میں یہ کام کروں گی تو میری بیٹی کا رشتہ نہیں آئے گا. اب میں ایسے ہو جاؤں گی تو لوگ ہمیں
بیکورڈ سمجھیں گے, اور بہت سی ایسی چیزیں جو میں نے دیکھا ہے جو ہماری ماؤں کے ذہنوں میں ہے, بچیوں کے ذہنوں میں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں سب سے پہلے بتایا کہ میں تمہارا خالق ہوں, مالک ہوں, رحمان ہوں, رحیم ہوں, رب ہوں. سورہ فاتحہ ہم روز پڑھتے ہیں, ہم مانتے ہیں اللہ تو ہمارا رب ہے, تو رب العالمین ہے, تو رحمان ہے, تو رحیم ہے, میرے اللہ تو سب کچھ ہے. پھر ہم وعدہ بھی کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین, میرے اللہ میں صرف اور صرف تیری عبادت کرتی ہوں اور صرف تجھی سے مدد مانگتی ہوں, اور ہمیں ان لوگوں کے راستے سے بچا لینا جن پہ تو غضبناک ہوا اور جن کو تو نے گمراہ کیا. دعا ہے میری یہ. اور اب دوسری طرف جا کے دیکھیں, اپنے اعمال کی طرف ذرا نظریں دہرائیں. اعمال کیا ہے میرے؟ مانگے جا رہی ہوں, مانگے جا رہی ہوں, مانگے جا رہی ہوں, لیکن عمل میرا کانٹرڈکٹ کر رہا ہے ہر اس چیز کو جو میں مانگے جا رہی ہوں. آج کی نشست کے شروع میں اللہ نے کہہ دیا تم مسلمان ہو, یہودی ہو, صابی ہو, تم جو بھی ہو, اگر تم اللہ پہ ایمان رکھتے ہو, آخرت پہ ایمان رکھتے ہو اور عمل صالح کرتے ہو, یعنی صرف علم کام نہیں آئے گا, عمل صالح ہوگا تبھی تم نجات پاؤ گے. تو پھر اب ہم کہاں سٹینڈ کرتے ہیں؟ قرآن کی تفسیریں بہت سی آپ پڑھیں گے انشاءاللہ, زندگی رہی یہ سلسلہ تو علم کا جاری رہے گا. اب وقت ہے امپلیمنٹیشن کا, اللہ کی راہ کی طرف قدم اٹھانے کا. اگر ہم نے آج قدم نہ اٹھایا نا اللہ کی طرف, تو یاد رکھیے گا یہ قدم کبھی نہیں اٹھے گا, کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سی ایگزامپلس کی سے ہمیں سمجھایا کہ اللہ کو ماننا ہے, اللہ کی ماننا ہے, اسی میں نجات ہے. اور جو اللہ کو نہیں مانتا یا اللہ کو مانتا ہے لیکن اللہ کی نہیں مانتا, ایٹ دا اینڈ وہ بہت بڑے خسارے میں. تو ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے اندر کیا کمیاں ہیں, ہمارے اندر کیا کوتاہیاں ہیں, کیا چیزیں ہیں جو ہمیں لیک کرتی ہیں. ٹھیک ہے, علم تو آتا جا رہا ہے, ابھی نصف پارہ بھی ہو جائے گا, لیکن عمل کدھر آیا ہے؟ اگر میرے عمل میں ایک بھی بہتر چیز نہیں آئی نا, یا میں نے اپنی سیلف انالیسس نہیں کیا, تزکیہ نفس نہیں کیا اور اپنی امینڈمنٹ نہیں کی, تو پھر اس تفسیر کا کوئی فائدہ ہی نہیں. یہ تفسیر صرف پچھلوں کی کہانی نہیں ہے, بلکہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی نصیحت ہے. تو آج ہم نے سیلف انالیسس ضرور کرنا ہے کہ کیا ایسی غلط چیز ہے جو میرے اندر ہے, اور میں نے اس کو ختم کرنے کے لیے کیا کیا ہے. اور پھر خود سے سوال کرنا ہے, کیا ابھی بھی میں لوگوں سے ڈر رہی ہوں, کیا ابھی بھی میں معاشرے سے ڈر رہی ہوں, کیا ابھی بھی لوگ میرے پاؤں کی زنجیر بن کے, یا میری اولاد یا میرا شوہر یا میرا خاندان میرے پاؤں کی زنجیر بن کے پڑا ہوا ہے. تو یقین جانے ابھی صرف مسلمان ہوئے ہیں, ابھی مومن ہونے تک نہیں پہنچے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کرنے والا مسلمان بنا دے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس تفسیر کو ہمارے عملوں میں ڈھال دے, کیونکہ علم بغیر عمل کے کچھ بھی نہیں ہے. یہ صرف ایک اندر لیکچر ہو جائے گا جو آپ نے زندگی میں کبھی سنا ہے, لیکن اس کا فائدہ نہیں ہوگا. لیکن اگر یہاں پہ آج اٹھنے سے پہلے آپ نے اپنے دل میں بہت سے ارادے کر لیے, فیصلے کر لیے, اور پھر اس پہ عمل کرنے کی پوری کوشش کر لی, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کے اگلے سٹیپس کو بہت آسان کر لے گا, کیونکہ اللہ دیکھتا ہے. اور ہمیشہ ہر چیز کی طرف کا پہلا سٹیپ مشکل ہوتا ہے, اس کے بعد آسانی کرنا میرے رحمان رب کا کام ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں پہ ایسے ہی پردے ڈالے رکھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بخش دے, ان کو نیکیوں سے تبدیل کر دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا اللہ پہ ایمان, آخرت پہ ایمان اور عمل صالح کرنے کی جو ہمارے اندر ارج ہے اس کو بہت بڑھا دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں مسلمان سے مومن اور مومن سے عباد الرحمان بنا دے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسا مسلمان بنا دے کہ ہم صرف باتیں کرنے والے مسلمان نہ ہوں, بلکہ ایسے مسلمان ہوں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکام کو, اس کی شریعت کو آگے پہنچا سکے. اور وہ صرف تبھی پہنچ سکے گی جب ہم خود اپنے اوپر یہ چیزیں امپلیمنٹ کریں گے اور پھر اس کو فالو کریں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سے, مجھ سے راضی ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام جو بیمار لوگ ہیں انہیں صحت کاملہ عطا کرے. اسپیشلی ہماری ایک سسٹر قدسیاں ہیں, وہ بہت بیمار ہیں, ان کی میجر سرجری ہوئی ہے. آپ سب سے گزارش ہے ان کی صحت کے لیے دعا کریے گا. ایک ہماری سسٹر آمنہ ہے, وہ بھی کافی بیمار ہے, ان کی صحت کے لیے بھی دعا کریے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو صحت دے تاکہ ہم امت وسط ہونے کی جو ذمہ داری ہم پہ پڑی ہے اسے اچھی طریقے سے نبھا سکیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسی مائیں, بیویاں اور بیٹیاں بنا دے کہ ہم اپنے گھروں کی رحمت بنے,
اپنے گھروں میں سکون کا ذریعہ بنے، نہ کہ فساد کا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے ہیں انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے پیارے والد کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے، ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی قبر کو خوشبوؤں سے بھر دے، نعمات سے بھر دے، روشنی سے بھر دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے لیے اگلی منزلیں آسان کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو ایسی اولاد بنائے جو اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے، اور ہماری اولاد کو ایسی اولاد بنائے جو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب اہل القرآن کو جنت الفردوس میں اکٹھا کرے۔ آمین ثم آمین۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، عمل کی کوشش کریے گا۔ کوشش کریں گے تو انشاءاللہ اللہ اسے قبول بھی کرے گا اور توفیق بھی دیجیے گا۔ کوئی غلطی کوتاہی میرے ان پہ ہوئی ہو تو معاف کریے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔